الله وحده لا شريك له في القدر والأرض وأعلم لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكوين مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العنباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد نامی محمد چشم براہ سلامی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استی ہم خدا را خدایا استی خود مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج 11 جنوری سن 2002 ہم یہاں راولپنڈی پاکستان میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور جمع کے محدود وقت میں مختصر سی ہماری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی میں نے ابھی سعادت حاصل کی اور آپ نے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترجمان اپنا ایک فرمان جو قرآن کریم کا ترجمان بھی ہے اور قرآن کریم کا شاعر بھی.
رب العزت فرماتے ہیں جو ہم سے دور ہوا اسے کہیں چین نہ ملے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہو گیا اس کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی. یہ لفظ ترجمہ ہے. جو میری یاد سے غافل ہوا اس کے لیے زندگی عذاب بن جائے. اس کا مشہور میں نے عرض کر دیا کہ جو ہم سے دور ہوا اسے کہیں چین نہیں ملے گا. یہ تو ہمیں دنیا کی بات. اب جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اگلی منزل ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب اس کی سنیے. فرمایا محشر یوم القیامت اعمی, وہ حشر میں بلائی سے محروم اٹھے گا, نابینا اٹھایا جائے گا. پھر گھبرا کے کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی, اے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا. لقد كنت بصیرا, میں تو آنکھوں والا تھا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم ان کو آنکھیں سمجھتے ہیں. یہ جو چہرے پہ لگی ہوئی ہے, یہ جو چہرے والی آنکھ ہے یہ حیوان کی آنکھ ہے. ہر حیوان کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے. کس کے سامان میں سارے حیوانات کے چہرے پہ آپ کو یہ آنکھ ملے گی. تو انسان کو بھی اللہ نے یہ آنکھیں لگا کے دی ہیں, چلنے پھرنے, دیکھنے, پکڑنے, سمجھنے, پہچاننے کے لیے لگا کے دی ہیں. لیکن اس کی جو اصل آنکھ ہے انسان کی وہ دل کی آنکھ ہے. لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قرآن کہتا ہے اندھا وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے کی آنکھیں نہیں, اندھا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی نظر ماری جائے. تو ابھی آپ کی میٹھی میٹھی آنکھیں تھی. آپ تو میٹھی آنکھوں والے کو خوبصورت کہتے ہیں نا. اگر میٹھی آنکھ خوبصورتی کا معیار ہے تو گدا سب سے بڑا خوبصورت بادشاہ ہے حسین کا. میٹھی آنکھ جیسی نیت اتنی میٹھی ہونا چاہیے. اور چمڑی سفید تھی, گورا چٹا تھا. اصل نام عبد العزا تھا. میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا یہ ٹائٹل, اس کا یہ تخلص پسند کیا کہ ابو لہب, میرا بیٹا تو شروع کا باپ ہے. ابو کے نام باپ اور لہب شولا. تو عمرو بن ہشام ہے ابو جہل کا نام, عمرو بن ہشام. لیکن اس صاحب کیا کہتا ہے عمرو بن ہشام کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. آپ اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ ابو جہل. تو ابو کے نام باپ اور جہل, جہالت کا باپ, کوئی بہت بڑا جہل. تو ابو لہب یعنی بہت خوبصورت. میرے اور آپ کے انجام کا پتہ تو آخرت میں چلے گا. ابو لہب صاحب کے انجام کا پتہ جس دنیا میں چل گیا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں, ساری دنیا کو دیکھ لیا اس نے, لیکن رحمت عالم کے جلال جہاں آرا کو نہ دیکھ سکا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم نادر ذات نادرہ ہے, پیدائشی نادرہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم, اس کا مقام یہ ہے کہ ایک غزوہ پر رحمت عالم تشریف لے گئے تو اپنی جگہ اس کو امام بنا گئے.
اور یہی وہ شخص ہے کہ مشرقین کا ایک وقت آیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ نے اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے، آپ نے ذرا ان کو زیادہ توجہ دی کہ شاید انہیں ایمان نصیب ہو جائے، ان کی باتوں کو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سمجھ کر، یہ تو ہمارا اپنا عزیز ہے نا، اس کی بات کو رہنے دیا اور ان کی طرف زیادہ توجہ ہوئی، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، حبس وتولى ان جاءه الاعمى، حبس وتولى لفظی ترجمہ کر سکو، حبس وتولى، اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں، مشہور تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، حبس وتولى، آپ نے روح گردانی کی اور چہرہ پھیر لیا، یہ میرا دل یہاں تک اجازت دیتا ہے، بس آپ نے روح گردانی کی اور چہرہ پھیر لیا، انجاہ الاعمى، ایک نابینا سے۔ اچھا، یہ انداز اس طرح ہے جیسے ناگواری کا انداز ہوتا ہے، آپ نے روح گردانی کی اور منہ پھیر لیا ایک نابینا سے، وما يدريك لعله يزكى، آپ کیا جانے کہ کس کا برتن صاف ہے، وما يدريك لعله يزكى، آپ کیا جانے کہ کس کا برتن صاف ہے، وما يدريك لعله يزكى، آگے جی، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، تیری نصیحتیں اور تیری باتیں، یہ ہدایت کے پھول جو تیرے منہ سے جھڑتے ہیں نا میرے محبوب، وہ اسی کو فائدہ پہنچائیں گے جو برتن صاف لائے گا۔ ہاں، تیری معطر باتیں، لہکتی ہوئی باتیں، روشن روشن باتیں اسی دل میں اترے گی جو دل پاک صاف ہوگا۔ وما يدريك لعله يزكى، یہ جو بڑے بڑے عہد ایسے ہیں نا، سردار، چودھری صاحبان، خان صاحب، قریشی صاحبان، یہ دل کے بیمار ہیں میرے محبوب، ان جیسے کروڑوں بھی اس نابینے کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وما أنت عليهم بمسيطر کا مفعول ہے، وما عليك ألا يزكى، میرے محبوب ہدایت کے پھول پیش کرنا تیرا منصب ہے، یہ برتنوں میں جھاڑو پھیرتے رہنا تیرا کام نہیں ہے، ان کا اپنا کام ہے۔ پہلے برتن صاف کر کے تو آئے، اپنے اندر کی ثقافت اور کثافت کو تو دھو کر آئے، یہ جو نابینا تیرے پہلی میں بیٹھا ہے نا، اس کا برتن اتنا صاف ہے میرے محبوب، اس کا برتن اتنا پاکیزہ ہے، مصفا ہے، مجلہ ہے، مزکا ہے کہ تیری کوئی بات بھی ادھر ادھر نہیں جاتی، تیرے سارے ارشادات کو یہ اپنے دل میں سمجھ لیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو سینے سے لگا لیا، اور پھر جب بھی کبھی عبداللہ ابن مکتوم سامنے آتے تو حضور فرماتے قریب آ جاؤ میاں، قریب آ جاؤ، تیری وجہ سے تو مجھے ڈانٹ پڑ جاتی، تیری وجہ سے تو مجھے ڈانٹ پڑ جاتی۔ تو بھائی انسانی آنکھیں کون سی ہوئی؟ ہاں، بجلی چلی جائے کوئی بات نہیں، آپ کے اندر کا بلب نہ نکلے پائے، اللہ اس کو روشن رکھے، اس بلب کو روشن رکھیے گا، بجھنے نہ دیجیے گا، تو
تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس سے بغیر بہت سکون محسوس کرتا ہوں. آپ نے دیکھا وہ اس کو قریب کر رہے تھے، میں اس کو دور رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ کرا دیتا ہے طبیعت پہ. ٹھیک ہے، اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا. تو کسی صاحب نظر نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو بھائی اب خلوت ہو گئی، ہمارے درمیان یہ فاصلہ تھا بیچ میں یہ ختم ہو گیا. تو یا اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ وقت کوئی تو بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا. حق تعالیٰ نے فرمایا اتت کا آیا تو نہ سمسیتا، دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا، وہ کرانے کئی یوم تنسا، وہ انصاف ہے کہ آج تو بلا دیا گیا ہے. دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا. ہاں حلال حرام کو سمیٹنے میں لگا رہا. ایک گھر کافی نہیں ہے، کئی محلات ہونا چاہیے. قرآن کا بینک بیلنس بھی کوئی بیلنس ہوتا ہے، اربوں کا ہونا چاہیے. بیگم کا 2 شرطیں صرف، اور بیگم کہتی ہے یہ شرط میں نے پچھلے شادی میں پہنا تھا، اب اگر وہی پہن کے جاؤں تو کیا کہے گی میری سہیلیاں؟ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ہر شادی کے لیے نیا سچ ہونا چاہیے. تو انہی باتوں کو سکون اور اطمینان کا معیار سمجھتا رہا. مجھے یاد رکھیا مجھ سے ہوتا چلا گیا، وہ پتا لے کر جائے گا آج تیرے بھی خلاف گیا. تو دوسری جگہ فرمایا ایمان اولاد اور مال کی محبت کہیں تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے. خیال کرنا، سمجھتے تو خود کو بڑا دانشور ہو، بڑا عقلمند ہو، لیکن کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فلا مستحسن. اور جس نے بہت مال دولت اکٹھا کر لیا تو خسارے میں رہا. آج میں 20 سے سال فرانسسکو تک دیکھتا ہوں، ماسکو سے جزائر ویسٹنگ ڈیز تک، باربڈوس تک جا بیٹھا ہوں، بار بار دنیا کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں. مجھے ہر شخص سکون کی تلاش میں نظر آتا ہے. ایئرپورٹ پر، سی پورٹ پر، مارکیٹوں میں، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی. ہاں مجھے کسی نے کہا اب مسجدوں میں بھی نہیں کچھ اہتمام کر. نکلے سبق کی آنکھ سے موتی مرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے چاندنی میں سبو سے جلے ہوئے. ہے اہتمام دنیا و ماتم چمن چمن رکھے ہوئے مقتلوں میں جنازے سجے ہوئے. ہر سنگین ہو گیا اب ننگ رہ گزر ہے. رہبروں کی عقل پہ چردے پڑے ہوئے، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ بنا ہے برق و شہر سے ملے ہوئے. اب مغربوں میں بھی نہیں، اب مسجدوں میں بھی نہیں کچھ اہتمام کیف. ویران ہے شعور تو دل ہے بجھے ہوئے. مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والے بھی مجھے سکون کی تلاش میں ملتے. حالانکہ نماز جو ہے یہ سکون قلب کا نسخہ ہے. رب العزت نے یہ تجویز فرمایا ہے، اس کی چاہت تھی 5 مرتبہ آؤ، 5 مرتبہ آؤ. سجدے کی تعبیر کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حجر اسود کی جو بیٹا ہے تقبیل ہے اس کی تعبیر فرمائی. جب تم حجر اسود کا بیٹا لیتے ہو نا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی سعادت مند بیٹا اپنے باپ کا ماتھا چوم لے، یعنی کسی بیٹے کو اپنے باپ کے ماتھا چومنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو بالکل ایسے. اور سجدے میں جانا جیسے اپنے ناراض والد
نے کبھی ایسا سجدہ بھی کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ ہم تو سجدہ بنائے، سجدہ کر رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں تن کے نمازی ہے، ابھی تک من سے نمازی نہیں بنے. نمازیں جیسے میں سب کبھی ہوگی جب ہمارا دل نمازی ہو جائے. جس کی نمازی ہے ابھی تک ہمارا دل نمازی نہیں ہوا، اس کی چاہت تھی، اس کے پیارے کا تقاضا تھا کہ تم 5 مرتبہ آؤ، 50 مرتبہ آؤ. لیکن پھر کلیم کی گزارش پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تو وہ 5 مرتبہ ہو گئی. اس 5 مرتبہ کو بھی اللہ اپنے حساب میں 50 لکھ رہا ہے. ہم 5 پڑھتے ہیں، وہاں 50 ہی لکھی جا رہی ہے. تو نماز پڑھے کوئی اور اسے قلب دل کا سکون نہ ملے کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی پیے کوئی اور پیاس نہ بجے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں کوئی ہاتھ رکھے اور اسے حرارت محسوس نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی میں اترے اور دامن نہ بھیگے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ کوئی نماز پڑھے اور سکون قلب نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری نماز بھی سیاسی عبادت ہے، سیاسی نماز. مولانا صاحب نے فرمایا تم کیا سمجھتے نماز کی برکتوں کو؟ تم کیا سمجھتے اگر تم 40 نمازیں پڑھ لو تو جو مانگو گے ملے گا. ایک صاحب کی بھینس مر گئی تھی، اس نے کہا 40 لکڑوں کرنے سے اگر بھینس ملتی ہے تو میں تو 80 پڑھ لوں، 40 کا ہوتی ہوں. میں نے تمام سے نہایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خاص قسم کا مسلح لایا اور نوافل کرنا شروع کی. بیوی سے کہا بھینس کے لیے جگہ بناؤ. اس نے تیاریاں شروع کر دی، اس نے نوافل کرنا شروع کر دی. نوافل پوری کر چکا تو بھینس کو کیا آتی کہ بکری بھی نظر نہیں آئی تو بڑا ناراض ہو کر مولانا صاحب کے پاس آیا. مولانا آپ نے تو فرمایا تھا کہ 40 نوافل پڑھ کر اگر تم اللہ سے مانگو تو ساری مرادیں پوری ہوتی ہے. میں نے بھینس مانگی مجھے تو کچھ نہیں ملا. مولانا نے فرمایا میں نے کوئی بات اس لیے کی تھی کہ کسی طرح میں تجھے مسجدوں سے کھینچ لوں. جب تو مسجد میں آ جائے گا اور اللہ سے طرح آپ کا کام ہو جائے گا تو تیری ساری مرادیں پوری ہو جائے گی. بیوقوف اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بس تو 40 نوافل کرے گا اور اسی وقت تجھے بھینس مل جائے گی. میرا مطلب یہ تو نہیں تھا. میں پہلے سمجھتا تھا کہ تو تکا مار رہا ہے. میں نے بھی ساری نوافل دے دی چلی پتا تھا مجھے. تو بھائی ہماری جو عبادات ہیں آپ یقین فرمائیے ابھی تک ہماری عبادت میں دل شامل نہیں ہوا. جب ہماری عبادت میں دل شامل ہو گیا تو صورتحال بدل جائے گی. صورتحال بدل جائے گی. پھر شر ہم سے دور ہوگا، پھر خیر ہی خیر وابستہ ہو جائے گی ہم سے. پوری دنیا میں میں لوگ دیکھتا ہوں، حاکم محکوم، امیر غریب، کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب کو دیکھتا ہوں سکون کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے. آپ سارے دوست مطمئن بیٹھے گی. چلو میں اب تھوڑا ریفرنڈم کر لیتا ہوں. بھائی آپ سارے لوگ مطمئن بیٹھے ہیں زندگی سے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہر لحاظ سے جو مطمئن ہے اگر آپ تو اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے، آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا دل ماشاء اللہ مکمل مطمئن ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو وہ ہاتھ اٹھائے. چلو الحمدللہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن 2-3 ہاتھ اٹھے نا، دیوانے کے ہاتھ تو ہمیں نہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن سچ یہ ہے کہ آج پورا عالم سکون کی تلاش میں ہے. جب مٹی کے پیالے میں ایک کوٹن جلتا تھا اب ٹیوب لائٹ چلتی رہی. جب یہ اون پر گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اب یہ دیو کر مچھلیز میں بیٹھتا ہے. جب یہ جھونپڑے میں کچی دیواروں والے گھروں میں رہتا تھا اب یہ محلات میں رہتا ہے. جب گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی قابل ذکر انتظام یہ تھا اب یہ سینٹرل ہیٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ میں رہتا ہے. اس کے پاس روپئے پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اب فراوانی ہے. عام آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ گئے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتا تھا.
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس دور کے مقابلے میں آج کا انسان زیادہ بے چین ہے، زیادہ بے قرار ہے. کئی آپ نے اسے اور بنایا ہو. جرمنی سے ایک ڈاکٹر جرمنی سے متعلق لانے کی وجہ بتا رہا تھا کہ وہ کرسچن سے میں مسلمان کیسے بنا بتا رہا تھا. تو وہ کہنے لگا ایک دن میرے دوا خانہ میں 8-10 آدمی اکٹھے آ رہے. میں سوچا آج بھوک میں بیمار آ رہے ہیں. ڈاکٹر کے دوا خانے میں جو جائے گا تو میں یہی سمجھے گا کہ بیمار آ رہے ہیں. اس کو رہنے دیا، اس کو نہیں دور رکھنے کا آپ نے سر کو رکھ دیا. اس کو رہنے 5-10 آدمی اکٹھے آ رہے ہیں. سمجھا آج بیمار بھوک میں آ رہے ہیں. پہلے سے موجود پیشنٹ دیکھ سکا تو پھر ان سے رکھنے توجہ ہوا. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں. وہ بیمار نہیں تھے، یہ حضرت مولانا محمد الیاس کے سلسلہ دعوت کے نمائندہ مبلغین اسلام تھے، جماعت کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کا علاج کرنے آئے. پیرس میں جب پہلی جماعت گئی تھی تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. تجارت کے جو ہمارے امیر ہیں شیخ محمد جی اس کو نے آقا بتایا. پولیس نے گرفتار کر کے عدالت نہیں دے گئی، اسپتال نہیں دے گئی. 3 ڈاکٹروں کا یہ کیا کرو گے آج؟ اس کو دور کرو، ان شاء اللہ آپ کو دے گا. ہاسپٹل ہے 3 ڈاکٹروں پر مشتمل انہوں نے ایک تحقیقاتی پینل ترتیب دیا کہ ان کو چیک کرو. 3 ڈاکٹروں کا پینل بنایا گیا کہ ان کو چیک کرو. یہ بڑا ہوا شیر ہے، لمبے لمبے ان کے کرتے ہیں، سر پہ پگڑی ہے، ذہنی طور پر یہ متوازن ہے یا غیر متوازن ہے ذرا دیکھو. یہ بہت پہلے کی بات ہے. اگر آج ہوتا تو وہ کہتے دہشت گرد نظر آتے ہیں، کیونکہ ان دنوں مغرب پر یہ ان کو دہشت ہو لیا، جیسے دہشت ہو لیا کسی کو مالیہ ہو لیا ہو جاتا ہے، آج کل مغرب کو دہشت ہو لیا ہو گیا ہے. انہیں مسلمان دہشت گرد نظر آتے، یہودی دہشت گرد نظر نہیں آتے. کشمیر میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت اور جان اور مان لوٹنے والے غریبے ان کو دہشت گرد نظر نہیں آتے. لیکن مسلمان وہ مطلب جی نے کہا ان کو ماں اجنب تو اپنے ناراض محبوبہ سے کہا ماں اجنب تو میرا جرم تو بتا. کانت مجیبہ کہنے لگی وجود کا ضرور وجود کا ضرور لا یقاس به ذنب، تیرا وجود ہی گناہ ہے، بس تیرا وجود ہی جرم ہے، کسی اور جرم کی ضرورت ہی نہیں. تو آج مغرب کے نزدیک مسلمان کا وجود ہی جرم ہے. مسلمان اس کو دہشت گرد نظر آتا ہے. لیکن انشاءاللہ بہت جلد کائنات کے پیدا کرنے والے کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے. میں تعمیر کر رہا ہوں، میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں. جو میرے ضمیر کی آواز ہے، جو میرے وجدان کی گہرائیوں سے نکلنے والے ایمان کی آواز ہے کہ خالق کے کائنات کا فیصلہ بہت جلد صادر ہونے والا ہے. مظلوم وقردار طرف
اس اصحاب کہف کچھ دنوں کے لیے ایک طرف ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے؟ کر دیے گئے تھے، ہو نہیں گئے تھے. جیسے اصحاب کہف کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیے گئے، دنیا والوں سے ان کو ذرا الگ کر دیا گیا تھا. پھر ان کا وہ موٹو، ان کا وہ سلوگن جس کی تلاش میں وہ مجرم کہہ رہے تھے، وہی سلوگن اس وقت کی پوری انسانیت کی آواز بن کے گونجا. جانتے ہیں وہ سلوگن کیا تھا؟ جب بچے نوش کے سامنے آئے اس نے پوچھا کیا موقع سے تمہارا؟ اللہ اکبر. قالوا ربنا رب السماوات والارض. اذ قاموا، طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے. طاغوت کے سامنے اس وقت کا بش ہے، اس وقت کا بش. اذ قاموا، طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے. ہمارا آئیے آج مجھے بیان ہونا پڑے گا اس کے لیے. وہ خود کو سپر پاور کرتا تھا. سپر پاور کا عربی ترجمہ کرو. آپ کوئی سپر پاور کا عربی ترجمہ کرے انعام ملے گا انشاءاللہ. جو پہلے انعام نکال لو کر سارے کرو عربی ترجمہ. سپر پاور کا عربی ترجمہ کرو، وقت انعام ملے گا. اور جو کہ تمہارا ہے میں کیا کروں، آپ نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا. یہ آپ کا جذبات ہے، لیکن میں ترجمہ چاہتا ہوں. سپر پاور کا ترجمہ چاہتا ہوں. یہ بتاؤں تو پھر مجھے نام ملے گا. چلو انا ربکم الاعلی، یہ عربی ترجمہ ہے، یہ اس کا عربی ترجمہ ہے. انا ربکم الاعلی. یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا. اور صرف فرعون نے، نہ فرعون سے پہلے کسی نے کہا اور نہ فرعون کے بعد کسی نے کہا. انا ربکم الاعلی صرف فرعون نے کہا تھا کہ اس بدبخت نے کہا کہ میں سپر پاور ہوں. اب یہ نوجوان کھڑے تھے سامنے، اتنے سے نوجوان انہیں کو گنا جا سکے، 3 سے کم نہیں، 7 سے زیادہ نہیں، چھوٹے سے طبقہ ہے. ہاں لیکن اس چھوٹے سے طبقے میں اللہ کی محبت کا رنگ بھرا ہوا ہے، ایمان کی قوت موزن ہے. سارے جہان سے آنکھیں بند کر لی، ایک ذات کی طرف نظر اٹھی اور جم گئی. طاغوت نے پوچھا کیا موقع سے؟ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب. اس کا خیال تھا یہ مجھے کریں گے. نوجوانی نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانی اور زمین کا رب ہے، جس کے حکم سے ہماری چل رہی ہے، جس کے حکم سے شمس و قمر، حجر شجر، بحر و بر کا نظام چل رہا ہے، جس کے حکم پر رات آتی ہے دن جاتا ہے، پھر دن آتا ہے رات جاتی ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اندر زمین میں اپنا بیج دیتے ہو، زمین میں چھوٹا سا دانا دفن کرتے ہو. یہ وہی زمین جو کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو بھی مٹی بنا دیتی ہے، فولاد کو بھی مٹی بنا دیتی ہے،
جب تم اس میں دانا دفن کرتے ہو تو زمین کی فطرت کہتی ہے یار اسے بھی میں مٹی بنا دوں گا. میں تو سماج کو مٹی بنا دیتی ہوں, میں تو لوگوں کو مٹی بنا دیتی ہوں, یہ تو مرنے مرنے کو گندم کا جانا ہے اسے بھی مٹی بنا دوں گا. کائنات کا بنانے والا کہتا ہے نہیں, اس نے میرے دھوتے پر یہ دانا تیرے اندر دفن کیا ہے, اسے مٹی نہیں بنانا گلزار بنانا ہے. دانا تکبیر اور ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر میرے بندے کو امانت واپس کرنی ہے. فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ويأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ہم ایک زمین سے جو درخت اگاتے ہیں, کبھی تم نے غور کیا پانی کو ایک ہی کوالٹی کا ملتا ہے, سب کو ایک ہی زمین سے اگتے ہیں, لیکن ان درختوں کی قد و قامت مختلف, جسامت مختلف, رنگ مختلف, ٹہنیاں مختلف, پتے مختلف, پھل مختلف, پھلوں کا رنگ مختلف, ان کے ذائقے مختلف, کوئی پھیکا, کوئی کڑوا, کوئی کھٹا, کوئی میٹھا, سب کے سب تمہیں بھاتے ہیں, دل لبھاتے ہیں, تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں. ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں, پھل, پتے, رنگ اور ذائقہ بدلنے والا کون؟ تم ہو یا وہ قادر یا عبد القادر اللہ ربنا رب السماوات والارض. آگے کیا کہا وآية لكم الليل نسلك منه النهار فإذا هم یہ بے شک مجھے انہیں مرضی ہے جاتا رہے لوگ, یہ چمک دمک مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی, لیکن تیرے لیے بہت مفید ہے. یہ مجھے خرابی کر دیا اور اس کو رکھنے میں سامنے لے آئے. فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. سورج کس کے حکم پر اپنی منزل کی طرف روا دما 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 دما. وقت میں ان دانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ سب کچھ تم ہو, سب کچھ تم ہو. قرآن کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں, سب کچھ وہ ہے. سب کے سب فقیر غنی کون, تم سب کے سب فانی باقی کون, تم سب کے سب ضعیف قوی اور قوت والا کون. تم مٹ جاؤ گے باقی کون رہے گا. ربنا رب السماوات والارض, جس کے حکم پر آسمان بلند ہے زمین مستحکم ہے, جس کے حکم پر رات آتی ہے دن جاتا ہے, دن جاتا ہے رات آتی ہے, ٹھیک وقت پر رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے. خود سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ نہ بولے نا, پھر دیکھوں میرا کو ہے سبق مجھے تو مجھے ان سے پوچھ لیجیے. یہ فرمائیں گے 10 گھنٹے کے لیے آتی ہے. ہاں آج کل سیزن اور نارے والے کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے کے لیے آتی ہے. وہاں تو ونٹر میں رات ختم نہیں ہو پاتی ہے, سمر میں دن نہیں ختم ہونے پاتا. وہ کسی نے کہا کوئی یوں بھی ہے گرم لوہی دکھاتا کہ سورج کو اپنا خدا سے بتاتا.
کو اس کی گلی میں ہلاتا، کوئی جو بھی ہے دم لوگی دکھاتا کہ سورج کو اپنا خدا ہے بتاتا، خدائی کو اس کی گلی میں ہلاتا، چلو ہم نے سورج کو اللہ مانا، چلو ہم بھی بیٹھ ہم بھی بندے سے عزت سے دانا، مگر یہ ضروری پڑے گا بتانا وہاں ڈیرے اور کہیں رات دن روز کے ڈیرے پھیرے خدا ایسے وہاں صرف 4 گھنٹے کے لیے، اور یہاں کبھی 8 گھنٹے کے لیے، کبھی 10 گھنٹے کے لیے، کبھی 12 گھنٹے کے لیے، کبھی اس سے بھی بڑا رقم رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟ آپ نہیں 12 گھنٹے کے لیے نہیں، یا 10 گھنٹے کے لیے، سب کہتا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق آتی ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق آتی ہے، جتنی چاہیے اتنے وقت کے لیے رات آتی ہے، آپ کو اپنے دامن میں لے کر سنا دیتی ہے، اور جب آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو پھر صورت نہیں ہو جاتی ہے۔ اور میرے یار اور جو میدان میں عمل میں ہوتے لوگ اور مارکیٹ میں مزدور، کھیتوں میں کسان، کھیتوں میں ملازم، دفتروں میں کام کر کر کے جو تھکنے لگتا ہے تو پھر سورج چلا جاتا ہے، رات مانتا سے بھی زیادہ شفقت والا دامن لے کے آ جاتی ہے۔ آپ میرے کو سنا دو وآيَاتِهُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَلَقَدْ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کبھی سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، کبھی چاند سورج سے نہیں ٹکراتا۔ یہ سورج کھانے والے کا نظام دیکھو، ان کا اپنے بنائے ہوئے جہاز اپنے ہی کھولے لازم کیا ان کی مہربانی اس کو ہضم کر دے۔ میں انتظار کر رہا تھا اگلے دن کا اخبار اٹھا کے میرے پاس کریں گے یہ موسی میں مارا ہے۔ ایک آدمی چھوٹے آدمی سے بچے ہیں، سپر پاور دینے پھرتے ہیں، سپر پاور دینے پھرتے ہیں، پکے کے اتنے سے آدمی سے بچتے ہیں، اتنے سے آدمی سے وہ جس میں تو اتنا سا ہے لیکن انہوں نے کتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے شیطان کانپتے ہیں اس کے نام سے۔ قرآن کہتا ہے کبھی سورج چاند سے نہیں، کبھی چاند سورج سے شرکت نہیں ہو جاتا۔ اللہ کا انکار کرنے والے، اس کو ماننے والے کاغذ قدم لے کر انتظار کر کے قبروں میں چلے گئے۔ کبھی سورج دیر سے آئے، کبھی صبح دیر سے ہو، کبھی رات دیر سے ہو، ہم اعتراض ریکارڈ کریں یہ کیسا سسٹم ہے؟ رب العالمین کہتا ہے لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مجھے ماننے والے بھی اپنی بھیا میرے نظام کو درست کرتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں سال گزر گئے، میں سورج نے دفتر حاضری میں دیر کی، میں چاند نے دفتر حاضری میں دیر کی۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین پر ہم تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے نہیں مانتے، نہیں مانتے تجھے۔ تو اسے اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے مشورہ دیا بےغور کر دیجیے، حکم دیجیے انہیں۔ اس نے کہتے ہیں تھوڑی سی آپ دیکھا کھڑے ہو گئے اپنے واپس کرنے کے کھانے کا تھوڑا سا وقت ہے جہاں وہ کچھ کے مارجن سوچ لو واپس بدل دیں گے تو مانا ماں کر دوں گا، اگر واپس نہیں بدلے گے تو 30 کا رکھ دوں گا، 30 کا رکھ دوں گا۔ علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، انہوں نے واپس کا بدلنا تھا، میرے پانی کیا کرنی تھی ہاتھ اٹھا دیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمارے معبود ہم نے تیرے لیے سارے جہان کو ناراض کر لیا، بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے، رب کے لیے سب کو ناراض کر کے بہت نقصان ہے، کوئی فکر نہیں ہے جان کی کہ نہیں۔ ایک وقت سب نے دنیا چھوڑی ہے کہ نہیں؟ موت کس میں ملے گی؟
پھر وہی بات میرا سبق مجھے نہ سکھائیے نا، مجھے ان سے پوچھنے دیجیے، پتا ہے مجھے آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میری باتیں یاد بھی رکھتے ہیں، بالکل لکش بھی رکھتے ہیں، یہی تو میرا فرمایا ہے، اور کیا بھی پھرتا ہوں، میرا فرمایا یہی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جا رہے تھے کہ سب جنگ ہوگا، تو تھوڑے دوران مجھے ملے اور ان کی میں نے باتیں سنی، ساری تھکان اتر گئی، ساری تھکان اتر گئی۔ جب انہیں بتایا کہ ہم فکری طور پر کسی اور رکھتے تھے، آپ کی کیس میں سن کر اللہ نے ہمیں قرآن اور سنت کا شہزادی بنا دیا، یہ میرا خیال ہے۔ سب کو ناراض کر کے بہت نقصان آیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے جان کی کہ نہیں۔ ایک وقت سب نے یہ دنیا چھوڑی ہے کہ نہیں؟ موت کس میں نہیں آئے گی؟ پھر وہی بات میرا سبق مجھے نہ سکھائیے نا، مجھے ان سے پوچھنے دیجیے، پتا ہے مجھے آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میری باتیں یاد بھی رکھتے ہیں، بالکل لکش بھی رکھتے ہیں، تو ان کو میرا فرمایا ہے، اور کیا بھی پھرتا ہوں، میرا فرمایا یہی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جا رہے تھے کہ سب جنگ ہوگا، تو تھوڑے دوران مجھے ملے اور ان کی میں نے باتیں سنی، ساری تھکان اتر گئی، ساری تھکان اتر گئی۔ جب انہیں بتایا کہ ہم فکری طور پر کسی اور رکھتے تھے، آپ کی کیس میں سن کر اللہ نے ہمیں قرآن اور سنت کا شہزادی بنا دیا، یہ میرا خیال ہے۔ اپنی اپنی منزل ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میرے منزل نہیں گا تو منزل نہیں گیا، نہیں تو کم از کم ایم پی او ہی ہو جاؤں، نہیں تو کم از کم کونسلر ہی ہو جاؤں۔ میری منزل کیا ہے؟ میری منزل یہ ہے کہ اللہ کے منزل کا دل کی گہرائیوں میں قرآن و سنت کا نور اتر جائے، اللہ اس رسول کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، یہ میری منزل ہے۔ ہاں بھائی کیا پوچھا میں نے؟ موت کس کو نہیں آئے گی؟ وہ نہیں لے لو، کس کو نہیں آئے گی؟ جواب تو ٹھیک ہے آپ کا، اللہ نے موت نہیں آئے گی، لیکن میں اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ موت اس پر نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا، جس کا میلاد نہیں اس کی موت وفات نہیں، جس کا میلاد نہیں اس کی وفات نہیں، اور جس کا میلاد ہے اس کی وفات ہے۔ کوئی نفسی اتنی بھی تو بے خبر نہیں ہو کہ اتنی کامن کی بات بھی آپ نہ سمجھ سکے، اتنی بھی تو بے خبر نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں پیارے میں سب کو ناراض کیا مت کرے، ہمیں اپنی زندگی کا فکر نہیں ہے، پورے جو امانت ہوتی ہے اس کی فکر ہے، وہ امانت محفوظ رہنی چاہیے، وہ امانت محفوظ رہنی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو سنا دیا، ہم نے ان کو سنا دیا معنی ضربنا على آذانهم في القحط سنين عددا، کئی سالوں تک کے لیے ہم نے انہیں سنا دیا، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی ہو رہا ہے، الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال۔ سورج جب نکلتا ہے تو ہم نے حکم دیا میرے دوست سے ہوئے ہیں ان کا ماتھا چوم کے جا، جب ڈوبنے لگتا ہے تو ہم نے حکم دیا میرے دوستوں کا ماتھا چوم کے جا۔ صبح کے وقت دائیں جانب اور شام کے وقت مغربی جانب کیا وہ روشن سائزہ پہلا قدام ہلکا کی ہندا کلیمی وہاں تقریب ہندا الشمال، ہم نے ان کے بڑے بڑے سورج کو حکم دیا ماتھا چوم کر جاؤ، وقئی بہن باسی تم برائی اور ان کا کتا باہر سے باہر سارے پھیلایا جاتا ہے، اللہ کے دوستوں سے تعلق نبھانے والا کتا بھی اگر کوئی کتا بھی ہے اللہ کے دوستوں سے وفا کر ہے، اس کو ایک قیادت ملتا ہے تو قیادت کا اس کا قرآن میں نام لیا جا رہا ہے، قرآن میں نام لیا جائے گا، وقئی بہن
नस्बत बड़ी चीज होती है दोस्तों। हम तो बाहर आने के साथ इतनी भी नस्बत का नहीं कर सके। हाँ, लोग कहते हैं निकलने वाला, मैंने कहा नहीं, हमने मारा। वकील काफला आता ना, तो दरख्त ने लोगों से कहा वो तुम्हारी आगे होती है ना, क्यों काटते होंगे, तेरा कबीला और मेरा कबीला और तू लोहा में लकड़ी, तू मजबूत मजा कमजोर, तो फिर मजबूतों का वो काम तो नहीं कि वो कमजोरों को काटते फिरे। लोगों ने कहा तुझे मैं नजर आया, मेरे अंदर खुशी हुई, तेरी अपनी जिन्स की जो नजर नहीं आई वही उठा के मार रही है। अगर वो निकल जाए तो मैं तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जो बात आपके दिल में उतारना चाहता था वो ये थी कि इंशाअल्लाह वो कई हक बनाई होकर रहेगा, इसमें लोग को बनाने वाला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मैं अगर जिंदा रहा तो हम इसी तरह फिर मिल बैठेंगे और मर्दा पर नाचने वालों को हम याद दिलाएंगे कि मर्दा कुछ नहीं, सब कुछ खाने के कारण इस्लाम अल्लाह के नबी से पूछा, कोई बात वहां चली गई थी, ले गए अस्पताल में, ले गए अस्पताल में चेकअप किया, हफ्ते के बाद रिपोर्ट की जांच में लेके ये शरीर में हम सभी बेहतर है, हम सभी बेहतर अच्छा है, हेलीजूरिया, ब्लड, बीपी, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग बिल्कुल ठीक है। और 3 में से 2 डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 2 डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहते हैं गुफ्तगू में बड़ी तासीर होती है, मैं कहता हूं नहीं, किरदार में बड़ी तासीर होती है। आप किरदार से दिल जीत सकते हैं, गुफ्तगू दिमाग तक पहुंचती है, किरदार दिल की गहराइयों में उतरता है। वो कहीं लगे हम ईमान नहीं है, अल्लाह का शुक्र हम तो ठीक है। तो वो कभी जो जमात के साथ चलता है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका बीपी अच्छा था, जिन्हें कुछ शुगर की तकलीफ थी, जमात के साथ चिल्ले लगाया, मजा आया, चार नहीं लगाया, फिर मजा आया, शाम लगाया, फिर जो चेक करवाया में शुगर थी, बीपी था, सब ठीक ठाक हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। इसलिए कि हाथ घुटने रहता है, हाथ याद रहते हैं, हम आने में नहीं खाए, हमारे साथ लगे साथ नमाज को नहीं हुजरे, हुजरे से मसल्ला, मसल्ले से हुजरा, हुजरे से मसल्ला, मसल्ले से हुजरा, खा के सो गए, सो के खाया, खा के सो गए, सो के खाया, इसके अलावा कोई अमल ही नहीं है, तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? जिंदगी तहरीक चाहती है, तहरीक। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग हिरा की खलवतों के जमाने में बड़े किसी तकल्लुफ पे चढ़ते रहे, उतरते रहे, चढ़ते रहे, उतरते रहे, जाके दिखाइएगा। मेरे पास ऑनलाइन पर कुछ लोग आने आए थे, कल हम 3 ने कहा हम सब लोग जाएंगे और आराम से उतरेंगे। मेरा बेटा ऐसा न हो, यूं कहो कि हम कोशिश करेंगे तो वहां तक जाए और फिर इंशाअल्लाह वापस आए, न भागने की बात करो, न मिस्त्री की बात करो। नहीं जी, हम सुन है अच्छी बात है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। जानते हुए कहीं इश्तिहारी तक गए, बहुत गए और 5 पानी शुरू कर यही से कहा कि मत हो इस रास्ते में मरना भी नहीं है, अल्लाह के प्यारे हो जाए तो कोई बात नहीं है। तुम एक मसला जाने में इतनी दिक्कत महसूस करते हो, मेरे महबूब का तो मामूल था, वो आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और उन्हें कभी कोई तकलीफ न हुई, वो उनकी जिंदगी का मामूल था। आप यकीन कीजिए, मेरे रहमत आलम की जिंदगी की हर खबर मुजाहिदाना है, मुजाहिदाना है, मुजाहिदाना है। मगर चाहता है कि हम अपनी डिक्शनरी से जिहाद का लफ्ज निकाल दो, कई का नवाब का लफ्ज भी निकाल दो, यही फंडामेंटलिज्म है। आप कहते हैं जिहाद हमें हजम नहीं होगा, हम
یہ ہے کہ جو مشرا بنے گے احمد مجاہد شاہ میرا اب دیکھتے شہادت ہے آیا وہ چاہتے ہیں اب مشرا جو بنا لو احمد مجاہد بھاگ نظر آیا اور بھاگ رہے گانے کا خیال ہے آیا مشری تو کیوں نہیں ہوگی تو کون اٹھا کے میں نے ان سے کہا میں تو فٹ ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تھوڑی سی تکلیف آپ کریں کہ میرا جی جو کھیل رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے جو ایسا کوئی نہیں کرنا تھوڑی سی اللہ آپ کو سربلندی رسید فرمائے پھر جب سفید بنا لے تو دیکھ لیں گے ان شاء اللہ ابھی تو دیکھ لے دیجیے نا وہ ہمارے جوابی ساتھیوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے چھوٹا بڑا ڈاکٹر صاحب تو دل کی بیماری موت کی دھمکی ہوگی تو امیر صاحب نے تسلی دی نہیں نو پرابلم اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کس طرح نہیں آنی چاہیے پھر سکون نہیں آتی پھر سکون نہیں آتی یہ تو بالکل اچھا تمہاری تشخیص بالکل صحیح سال کے لیے مجھے نیند نہیں آتی لیکن یہ میرا بیڈ روم کا پرابلم ہے تین کیسے کو بتانا کہ مجھے نیند نہیں آتی امیر صاحب نے کہا ہم کچھ روز سے یہاں ہیں ہم سامنے سے گزرتے ہیں آپ کا چہرہ کرتے ہیں آپ کا چہرہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کو کچھ سکون نیند نہیں آتی اس نے کہا بالکل ٹھیک سمجھے ہو بالکل ٹھیک سمجھے ہو میرے پاس بینک بیلنس اتنا ہے کہ سنبھال نہیں سکتا ہوں ہر سال نئے لاڑے کی 2-3 گاڑیاں بجاتا ہوں میرے ماں کا چاہتے ہیں کچھ سکون دکھانے سے ونٹر میں سینٹرل ہیٹنگ ہے سمر میں ایئر کنڈیشننگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے بیڈ کے سہانے الماری بھری گئی ہے دوائیوں سے دوائیاں ٹیبلٹ لیتا ہوں نیند آتی تھی اب کم وقت ٹیبلٹ سے بھی نہیں آتی کرتا رہتا ہوں کیوں نہیں آتی کیا بیماری اس کو کیا کہتے ہیں امیر صاحب نے کہا پہلے تشخیص کریں گے پھر علاج بتائیں گے اچھا حکیم پہلے تشخیص کرتا ہے پہلے لفظ دیکھتے تھے اب وہ لکھا ہوا ہے اسٹیٹوسکوپ لگاتے ہیں بعض حکیم اتنے لداخ گزرے ہیں کہ لفظ کیا دیکھتے ہیں وہ تو حکیم نابینا جو ہوتے تھے دلی والے وہ تو باقاعدہ خواتین کے لیے کہا کرتے تھے کپڑے کا ایک حصہ تم جگہ لو ایک مجھے دے دے انشاءاللہ میں تشخیص کر لوں گا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے وہ اس زمانہ کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے محبت لوگ ہوتے تھے ان کی پرستیاں چار دیواری میں محفوظ رکھا کرتے تھے اب تو بڑا بننے کے لیے ہمارے چاروں کو اتر رہی ہے لڑائی ہے کچھ کیا اترے گا ایک نواز صاحب کی آمدنی مارے حکیم مدینہ کو بنایا گیا نواز صاحب کہتے ہیں میری والدہ کو بہت تکلیف ہے حکیم صاحب جلدی علاج کیجیے حکیم صاحب نے کہا ہے ایک دھاگا والدہ کے ہاتھ سے باندھ دو اس کا دوسرا پہلے نہیں دے گا وہاں کو یقین نہ ہے کہ گپ بچائی اگر دھاگے سے کیا پتا چلے گا ہاتھ لانے کے لیے اس نے دھاگا بلی کے ہاتھ میں باندھ دیا اور دوسرا پہلے حکیم صاحب کے ہاتھ میں لے لیا حکیم صاحب کچھ دیر دھاگے کو پکڑنے کے بعد کہنے لگے اچھا اور میں اس کو تو دیکھوں ایک عادت میں ٹھیک ہو جائے گی ایسے روز گزرے کہ اس طرح ہی وہ لوگ تشخیص کر لیا کرتے تھے امیر صاحب نے بنا پہلے تشخیص ہوگی بعد میں علاج ہوگا قرآن نکالے اور سامنے رکھ دیا قرآن پاک نے فرمایا آپ التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مال دولت دل کرنے کی حیثیت یا سکون کی حلال و حرام کی تجویز کیا بغیر جائز و ناجائز کا سب ہو کے بغیر سونا
چاندی اکٹھا کرنے میں لگ گئے، سکون کہاں ملے گا؟ پھر وہ پوچھا، قرآن کہہ رہا تھا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اچھا یہ بیماری تو ہے، اس نے کہا یہ بیماری تو ہے، ہر مریض سے کسی سے 10 دانے لیتا ہوں، کسی سے 50 دانے لیتا ہوں، کسی سے 100 دانے لیتا ہوں، یہ بیماری تو ہے۔ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان بھی ماشاء اللہ شاید سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو سرکاری تنخواہ بھی ماشاء اللہ وصول کرتے ہیں، سہولتیں بھی وصول کرتے ہیں، سرکاری مکانوں میں بھی رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ذاتی تشخیص کے لیے بھی مریضوں کو مجبور کرتے ہیں ہمارے گھر میں آ کے ذرا دکھاؤ، طبیعت ہم ذرا ہم سکون سے دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ یہاں کی فیس علیحدہ ہے، یہاں کی فیس علیحدہ ہے، کیا نہ کرتا بیچارہ مریض سے جاتا ہے اور وہاں وہ اس کی کھا نکالتا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو، ایسے آدمی میں رہے تو بول لگا تھا حضرت بڑا حکیم بے حکیم صاحب تخلصات ساری دنیا کے تخلصات کتابات لکھے ہوتے ہیں کر 6 گئی بعض لوگوں کو، پھر علامہ ڈاکٹر پروفیسر چانسلر اسکالر محقق اسلام سہروردی چشتی نقشبندی ایک آدمی بارش ہو رہی تھی بہت شدید کشمیر کی جانکاریاں سے یہاں 3 گھر وہاں ہوتے گھر ادھر ایسے بکھری ہوئی پہاڑوں کے جھرمان میں گھر بنا دیتے شدید بارش کسی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے مناسب سمجھا، پوچھو تو معلوم تو کرو، دوست ہے دشمن ہے، اپنا گھر پر آیا ہے، پوچھا کون؟ باہر سے آ گئے میں علامہ محقق اسلام ڈاکٹر پروفیسر سہروردی نقشبندی چشتی قادری فلاں، وہ کھولتے ہوئے بند کر کے کہنے لگا اتنی آدمی کو یہ جگہ نہیں ہے میرے پاس ایک آدمی کو نہیں جگہ کہاں سے جاتے ہیں لکھا ہے اوقات کے نام کے نیچے مریضوں کو ملنے کے اوقات ملنے سے اوقات لکھا نہیں تھا کہ نیند کو کھینچا تو یہ لیا مچھلنے کے اوقات مریضوں کو مچھلنے کے اوقات رات کو بھی میں نے اعتبار والے سے دیکھا رات کو میں نے کہا اعتبار لے رہے حکیم کہا کہ ہوا کرتے ہیں لیکن یہ حکیم نہیں صحیح بات ہے تمہیں ملا یہ تمہیں ملتا نہیں ہے صحیح تک ہے اگلے دن دیر بدل گیا تو بدل مشورے تو ہو رہی ہے اس نے کہا بیماری تو ہے علاج بھی کرو ابھی سال میں پرانے کریم کا پھر ایک بار خیال دیا اور صاحب نے فرمایا آپ ذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اسباب و وسائل کی فراوانی سے اطمینان قلب نہیں ملے گا، اطمینان قلب اس کی یاد میں اور اس کے تعلق میں اور اس کی دوستی میں ہی پاؤ گے۔ دنیا سے تعلق مضبوط ہوگا تو اطمینان ملے گا، قرآن کہتا ہے نہیں اللہ سے تعلق مضبوط کرو گے تو سکون ملے گا۔ اور سکون چاہیے چاہیے وہی امریکہ ہے جس کا دہلی گیا ڈھاکہ کے سکون کے وقت جس کا دہلی گیا کھڑا رہا جب ہمارا گیا رات میں آ کے پھر میں آ گئے تو پہلوان کی طرح بستی والے نے پہلوان کہا کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، خوب کھلایا جانور کو خوب کئی وقت پورے بکرے کھلائے، 3 پورا گھیٹا کھلایا، 2 پوری بڑانوں کی کھلائی، کھاتا گیا نیلا پاکستان میں لیا کمبا پورے دشمنوں نے حملہ کیا، بستی پر حملہ کیا اور لوگ آئے پہلوان جی
वक्त हमारे घर में रहे, हमारी जान खतरे में है, हमारी इज्जत खतरे में है, कहता है हम जब कोशिश करता हूँ फिर अपने अपना हो रहा है ताकि दुश्मन में ऐसा लोगों से माल वसूल कर चुका था, अंदर से बात बन चुकी थी, जो कुछ लूट मार होगी दूसरा पिले मिलेगा तो घर मिलेगा, ये करता रहा, हाँ भूख करता रहा, चूके चुनौती करता रहा, डाकू सब कुछ लूट कर चले गए, कल से होश आ गया, लोग लेकर चले गए, कल जाने क्यों दिया, घंटे में हफ्ते थे, सारे साथ तो खाई कुछ नहीं, फिर मुझे क्यों नहीं बताया, कम बात तुझे बताया, तूने कहा था गुस्सा नहीं हो रहा, मैंने तो कहा था, मुझे क्यों नहीं बताया, अब उन्हीं को पकड़ कर उनकी खाल उतारी, अपने यशु को जिन्होंने से पाला था उन्हीं की खाल उतारी, अमेरिका हमारे अमेरिका में आने आज राजधानी को छुट्टी दे रहे हैं, हमने हाल की बात शर्मन बस राजधानी बाकी भाई है आपकी लड़की, मैं बात में असल में मैं जज्बात की बातें नहीं करता हूँ, और ये मेरी वक्त की बातें होती है, मैं उसके कर्म से दूर तक देखता हूँ, जो मैंने आज अपने बच्चों को अजीजों को बताया था, तो मेरे कुछ मकानात में आप कहते हैं जो कुछ काम हो रहा है 6-7 साल पहले मैंने कर दिया था, कि मुझे ऐसा नजर आता है कि शायद ये हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की बसीरत से दया करो, तुम लोग की नजर से देखते हो या ईमान की नजर से देखता है, बाकी आपकी मर्जी। उस वक्त खाने इंसानियत के लिए 3 मजदूर के बाद शरीर इजराइल वाला बश अमेरिका वाला राजधानी इंडिया वाला राजधानी अमेरिका वाला बश इजराइल वाला शरीर, ये 3 कहते हैं कि अपनी विक्सिंग से जहाज निकाल दो, ठीक है। और मुझे ये शुरू है, मुझे ये शुरू है कि ये पूरा मान मिलकर ये बात कहे कि पहाड़ों से निकलकर वो लोग जिनकी हमें तलाश है वो यहाँ आ गए हैं। मैं किसी और गाड़ी में कह रहा हूं कि बाजार के तौर पर वो इंजीनियर की हमें और कहे कि हमारे मरीज लोग किधर हैं, तुम क्या करोगे? नहीं, कहाँ करेंगे? छोड़ना जहाँ करेंगे। तुम्हारे पास एक पूरक है, तुम्हारे पास एक पूरक है, एक सम्मत को संभाल लो, एक सम्मत के बात बन जाओ। मैं उसकी जमानत की कसम खा के आपको यकीन दिलाता हूँ, ये तीनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। नमस्कारी तो वही है जो 64 में हमें दे चुका है, 64 में हमें दे चुका है, और इंशाअल्लाह अब भी वो इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान हाँ कितने ही गैर बिगड़े क्यों नहीं हो, लेकिन इस मुक्ति के सफर में जब ये कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम अली में अश्किन की अदाओं को हो तो देखा किया करते हैं। इंशाअल्लाह नबी आप सुकून का रास्ता जानने में लगे लिए रास्ते आए जाइए, सीधा रास्ता भाषा से जाने के फैसला कर गई, उद्देश्य भी था, सरकार भी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया, तो एम्बुलेंस को नहीं रोकते और मुझे निकाल दिया किसी चीज का, जो इधर बैठे दो इधर बैठने में रोका हुआ है। कभी कभी ऐसा किया होता है ना, आगे का आपकी बात बता दो, बताओगे तो किसी को नहीं। सूरत में मेरा दाखिला बंद था, पाबंदी थी, और मेरे दोस्त ने कहा था कि हमने सरकार को कह दिया है मेरे नहीं आ सकता कराची,
میں سرکار کو طاقت نہیں ہے اپنے غفار سے مدد مانگتے ہوئے لیکن کروائی اور بیٹھے ہوئے خوشیاں والے آپ مجھ سے نہیں بنا کے اور بتائیں گے کہ ایسا نہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس لیے آپ میرے بھائی ہیں پھر آپ بتا مجھے اگر گانا گانا ہر گھر میں جاری ہے تو عبدالنبیب کی باتیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو سن کر قرآن سنت کی آواز ہر جگہ نہیں ہونی چاہیے میرا شادی بچارے بچی سے گزر آتے کتے بھی چلا گئے انسان کی شکایت ہے جب کتے پیچھے آتے ہیں تو پھر دیکھتا ہے کوئی لکڑی یا کوئی پتھر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا تھا کھانا چاہتے ہیں تو نیچے بڑا پتھر تھا اس کی موت نکلی ہوئی تھی وہ کہاں کھا پایا وہ سب کا زبان سے نکلا نیچے اندر جملانے کو نہیں چاہتا نیچے اندر لگلانے کہ شبارہ پشانے وسند آرام رکھتے یہ کیسے نام ہے بچی والے کچھ کو چھوڑ دیا ہے بچوں کو باندھ دیا جب باندھنے والی چیز تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو آزاد رکھنے والی چیز تھی اسے باندھ دیا میرے کو پابندی آئی میں نے بکنگ کروائی پی آئی اے سے سفر کیا ٹرین سے حیدر آیا ٹرین سے چھوڑ دیا کیبل کے مطابق گاڑی آئی ہوئی تھی میری دو ماں کی تشریف رکھتی تھی اسی گاڑی میں مجھے بھی برقع پہنا کر ماں بنا کر بٹھا دیا گیا گاڑی میں دکھانے والی ہے اسی طرح ہم نے سفر کیا اور برقعے کے ساتھ جب میرا پیٹ بڑھایا اگر میں نے نکال بتایا تو 6-7 منٹ تک سے ناروں نے مجھے کچھ کہنے نہیں دیا ان شاء اللہ ہمیں کوئی نہیں روکے گا اپنا پکڑ لیں گے اور آگے ایک لمبا بچہ ہر ایک بولتا رہا اللہ سارا پیسے نکالنے والے رشوتی پتا رہے ہیں وہاں پتا رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے تمہیں شہر سے نہیں ہو تو کئی کئی یہ حماقت ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ دنیا کیا سکون تو جا سکے گی ہم نے ایک ذریعہ ڈھونڈا وہ ذریعہ بھی وہ کھانا گیا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی یہی تو میرے رنگے خوشو ہے سکون کا نام سکون کا نام آپ ان کو بتاؤں یہ میرا نام جذبے دلی ہے یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا اسی کی یاری اس کا سکون ہے لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله خلقكم من جنة سببنا مالكم من جنة سببنا اللہ کے خلیل نے اس کی محبت میں پہلے باپ کی محبت کو قربان کیا پھر جان شومی کے سپرد کی پھر وطن قربان کیا پھر بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں بٹھایا اقبال کہتا ہے امام دولت دنیا یہ رشتہ یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ دکان محمد دکان محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے کاش کہ میں آپ کی دل کی دنیا میں اسے اتار سکتا اے کاش کہ آپ میرے ہم نواز بن سکتے ایک طرف بتا میں محمد گناہ ہے اور ایک طرف لا الہ ہے کلندر جس دہر سے لا الہ کچھ نہیں رکھتا میرا پیغام یہی اولاد تیزان ہو کر بات کے ملنے کی دعا کرتی ہے سب دعا
نہ مرتا ہے نہ چار پانی خالی کرتا ہے. سناؤ نا ڈھاکہ میں بھائی صاحب رات کو ہم دیر بجے واپس آئے, گھر روم میں آ کر رونے لگا, کہنے کا میرا ایک بیٹا ایسا تھا, آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, لاکھ لوگ امین کہتے تھے کہ آپ کیجیے اللہ مجھے اس مووی سے نجات دے. تو پھر میں نے کہا صاحب ایک بیٹا ہے اس کی موت کی تمنا کرتے ہو, تو میرے 3 مہینے کیے اس کو میں نے مانگا. اللہ سے کہا تم نے چیٹیوں سے بچے دیے ہیں, چڑیوں سے بچے دیے ہیں, تم نے مچھلیوں سے بچے دیے ہیں, دن میں کتوں کو دیے ہیں, مجھے نہیں دے رہے. بس میں نے کہا یہی تو غلطی کی ہے انسان, آپ نے بیٹا مانگا شاید بیٹا نہیں مانگا. اللہ کرم کرے گا. صبح ہی ناشتے کے لیے جب وہ لا رہے تھے سامان ہم کا ان کو نوجوان بیٹا میرے پاس ہے, تو میرے ساتھ ڈھاکہ کے جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے, جا کر میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. خدایا میں نے کہا جو اس سے تک ہے میں اس سے تک ہے, یہ ہے بتانے رکھنے کے بعد بتانے رہنے سبزی کے مارے میں والے کنڈی والے ادھر سے نہیں ادھر سے مارنا, تمہارا بہت دل ہے تیرا لا الہ الا اللہ, تمہارا بہت دل ہے تیرا لا الہ الا اللہ. لغت غریب جب تک تیرا دل دے گواہی, دل بیدار پیدا کر کہ یہ خادیدہ ہے جب تک, دل بیدار پیدا کر کہ یہ خادیدہ ہے جب تک. نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری. آج میں ادھر سے نہیں ادھر سے لا الہ کہلانا چاہتا ہوں, میں نہیں سننا چاہتا, بھائی کو سنانا چاہتا ہوں, بش کو سنانا چاہتا ہوں, شیرون کو سنانا چاہتا ہوں. میزائل تمہارے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے, بم تمہارے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے, سودے تمہارے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے, لیکن میرے کو قوت صرف یہ کرنے سے تمہارے پاس نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سلم خانے بڑھ گئے ہیں, بے خانے بڑھ گئے ہیں, اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سلم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ابھی تک دل کی زبان سے نہیں کہہ رہے, ابھی تک ادھر سے نکل رہا ہے. میں کیا کریں, یہ لفظ یہ کر لو سپنے میں مانا کا نہیں پا رہی. ہاں ہمارے کرام اسے ملا میرے آپ کی قید میں لگا لی ہے, کبھی خانے میں مقید لگی ہوئی ہے. یہ بدر سے گزرا, سایان سے گزرا, بدر عہد سے گزرا, تبوک میں محنت سے ہوتا ہوا, مدائن و قید کیا میں پہنچا, پھر شامی میں گزرا, بالاکوٹ میں گزرا, کشمیر میں گزرا, بہار میں گزرا. خدا کی قسم مجھے ایک رائے کے برابر بھی افسوس نہیں ہے.
بنیاد بنا کرتا ہے. اگر میں نے انسان کر دیا رات انسان کر دیا تم رات انسان کر دیا اس مقام کو بنایا تاکہ اب حیات اس مقام کو بنایا تاکہ اب حیات درد میروں کو مسیح خبر دورہ کر دیا درد میروں کو مسیح خبر دورہ کر دیا وہ قبائل دل تھی صدیوں سے باہم دشمن وہ قبائل دل تھی صدیوں سے باہم دشمن کو یک دیے یک رنگ یک جا کر دیا کو یک دیے یک رنگ یک جا کر دیا لالا گل کی قبائل ان کی معیشت پر مثال لالا گل کی قبائل ان کی معیشت پر مثال یہ تو تیری آرزو نے چاک داما کر دیا یہ تو تیری آرزو نے چاک داما کر دیا بن گئے اونٹوں کے چروائے زمانے کے ایمان بن گئے اونٹوں کے چروائے زمانے کے ایمان ہم کو رازدان عرفان کر دیا ہم کو رازدان عرفان کر دیا مختصر یہ ہے کہ اے جان ضمیر کائنات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله بعدد كل جلال مختصر یہ ہے کہ جان ضمیر کائنات تیرے فیض آمین انسا کو انسان کر دیا تیرے فیض آمین انسا کو انسان کر دیا زندگی کو طاقت میرے نے انسان کر دیا خیر بشر حیا کو انسان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے مرنا چاہیے کل جگہ مدینہ کے سفر کی بات کرے مجھ سے جائے مدینہ کے سفر کی بات کرے مجھ سے جائے مدینہ کے سفر کی بات کرے یہاں کی ہر گلی حلوہ مدر کی بات کرے یہاں کی ہر گلی حلوہ مدر کی بات کرے اولی جس نے کیا تھا میرے آقا نے کیا اولی جس نے کیا تھا میرے آقا نے
کیا اس ابو ایوب انصاری کے گھر کی بات کرے، اس ابو ایوب انصاری کے گھر کی بات کرے۔ اب بھی رونق جس سے سیدہ عائشہ کے گھر کی ہے، اب بھی رونق جس سے سیدہ عائشہ کے گھر کی ہے، جو جہاں کے دلدار اس دو جہاں کے دلدار خیر بشر کی بات کرے، اس دو جہاں کے دلدار خیر بشر کی بات کرے۔ خدمت اقدس جو رہتے رسول اللہ کی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على هذا بكل جنة۔ خدمت اقدس میں جو رہتے رسول اللہ کی، ان نشاداری ابو بکر عمر کی بات کرے، وفاداری ابو بکر عمر کی بات کرے۔ گنبد خضرا پہ جب پہلی نظر تیری پڑی، گنبد خضرا پہ جب پہلی نظر تیری پڑی، کیا تھی کیفیت تو اس پہلی نظر کی بات کرے، کیا تھی کیفیت تو اس پہلی نظر کی بات کرے۔ تیرے آنسو تو گرے ہوں گے حضوری میں ضرور، تیرے آنسو تو گرے ہوں گے حضوری میں ضرور، حاضری کے وقت اپنی چشمتیں کی بات کرے، حاضری کے وقت اپنی چشمتیں کی بات کرے۔ ہاں تجھ پہ رحمت ہو خدا کی میری تسکین کے لیے، تجھ پہ رحمت ہو خدا کی، تجھ پہ رحمت ہو خدا کی میری تسکین کے لیے، جس کا میں بیمار ہوں اس چارہ گر کی بات کرے، جس کا میں بیمار ہوں اس چارہ گر کی بات کرے۔ تجھ سے اے زائر مدینہ کے سفر کی بات کرے۔ خواجہ الطاف حسین علی مرحوم کی مسبت سے قبل الاسلام خواجہ الطاف حسین علی مرحوم کی مسبت سے 20 گھنٹے تراویح ہوگی، یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہوگی، نہیں تو نہیں کبھی اگر خیال نہیں ہے نا، 20 گھنٹے بڑی مانی کہ جغرافیے کے فرق کے ساتھ وقت کا بھی فرق ہے۔ اب یہاں اس وقت دن کا 1 بج رہا ہے، ویسٹ انڈیز میں رات کے 12 بج رہے ہیں، کینیڈا میں تقریباً 11 ساڑھے 11 بج رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جغرافیے میں فرق کے ساتھ ساتھ وقت کا چونکہ فرق آئے گا نا، تو تراویح کا وقت پوری دنیا میں کنٹینیوس رہے گا، مسلسل رہے گا، 24 گھنٹے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پاناما میں میں دوستوں کو بتاتا ہوں، پاناما میں مجھے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو سب عیسائی ہے۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چرچ سے آ رہی ہے، چرچوں کی تلاوت۔ انہوں نے دیکھ کے آتا ہوں اس نے دیکھا اور آ کے بتایا کہ وہ چرچ ہی سے آ رہی تھی، ایک پادری تلاوت کر رہا تھا،
کا قرآن کریم کی تلاوت قادری کر رہا ہے، جناب بائبل کی کر رہا تھا، لیکن قرآن کی قاری کے لہجے میں کاپی کر رہا تھا۔ وہ جس طرح مسلمان قاری قرآن پڑھتے ہیں وہ بائبل کو اس انداز میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ کے پڑھ رہا تھا یا یاد کر رکھی تھی؟ تو میرے دوست نے بتایا کہ میں کھلی ہوئی تھی اس کے سامنے بائبل دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ بس میں نے کہا بس میں مطمئن ہوں، دیکھ کے پڑھا کرے جس کو جو پڑھنا ہے۔ ہر کتاب دنیا کی دیکھ کے پڑھی جائے گی، آنکھیں کھول کے پڑھی جائے گی۔ دنیا میں صرف قرآن ہی ہے جسے آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے۔